بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ساری خبریں ہیں کیونکہ کل آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی، تو کل کی خبریں بھی ہیں جو کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت گردش میں بھی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سیاست میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ عمران خان صاحب 5 اگست کو گرفتار ہوئے تھے، آج ان کو گرفتاری کو 27 دن ہو گئے ہیں۔ میری 2 موضوعات ہیں آج۔ ایک تو جو ایک کنٹروورسی صبح سے چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا کہ عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اب پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں ہو رہا، لہٰذا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ عالمی عدالتوں میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کر اپنا مقدمہ لڑیں گے۔ میرا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ، اور دوسرا ہم اس پہ بات کریں گے کہ ایوان صدر کا جو 4تھا فلور ہے وہ کس قسم کی ان کے ہاں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور وہاں پر جو لاسٹ ملاقات ایک ہوئی ہے اس ملاقات کا آؤٹ کم جو ہے وہ کیا نکل سکتا ہے، اس کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ یہ ملاقات کی خبر کامران یوسف ہمارے بہت اچھے کولیگ ہیں، بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، اور اپنا بڑا اچھا ولاگ بھی کرتے ہیں یوٹیوب پہ۔ ان کی یہ سٹوری ہے جو کہ پہلے ایکسپریس ٹریبیون میں اور اس کے بعد پھر نیا دور کے اندر بھی یہ خبر جو ہے یہ پبلش ہو چکی ہے کہ یہ ملاقات ہوئی DJI کی، آرمی چیف کی اور صدر مملکت کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس میں کچھ اہم پیغامات جو ہیں وہ پہنچائے گئے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اس دوران بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اور یہ بات خبر منظر عام پر آ بھی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ ان کی رہائی کے لیے جو کوششیں ہیں وہ کر رہی ہیں، لیکن میں اس کے اوپر آتی ہوں کہ اس کے اوپر ڈیٹیلز کیا ہیں اور کس طرح سے یہ چیزیں آگے بڑھیں اور کیا اب ہوگا، اور یہ جو ملاقات تھی یہ کتنی اہم ہے۔ میں یہ سارا دن آج ہم دیکھتے رہے کہ سوشل میڈیا پہ چلتا رہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا لیا، اور اب چونکہ ان کو پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا، لہٰذا یہ ایک آخری فورم ہے جہاں پر ان کو جانا پڑے گا۔ PTI آفیشل نے اس کے اوپر جو ہے ٹویٹ کی، اور تنازع جو بنتا رہا وہ مختلف لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیے کہ سلمان رشدی کے لائر کو جیفری رابرٹسن جو ہے جو کہ سلمان رشدی کے وہ لائر بھی رہے، ان کو ہائر کیا گیا۔ میں اس تنازع میں بالکل نہیں جانا چاہتی، نہ ہی میں اس تنازع کو کہ مطلب ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے کہ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ آپ مذہب کارڈ ہر چیز کے اندر کھیلیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے ریاست مدینہ کا نام لے کے مذہب کارڈ بہت کھیلا ہے، اور اس مذہب کارڈ کے اثرات اب پاکستان کی سوسائٹی کے اوپر نظر بھی آ رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے جو کہ جس طرح کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ مذہب کے نام کے اوپر سیاست کا کاروبار جو ہے وہ چمکایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4-5 سال جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہی معاملات ہوتے رہے کہ ریاست مدینہ اور یہ اور وہ اور فلانا، اور اس کے اندر جو کچھ ہوتا رہا وہ ریاست مدینہ کے کم از کم اندر نہیں ہوتا تھا۔ انفارچونیٹلی اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ریاست مدینہ کو استعمال کیا گیا۔ اب جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، میرا اعتراض قطعی طور پر نہیں ہے، بطور کسی بھی شخصیت کے، اس کو سلمان رشدی کے وکیل ہو یا کوئی بھی ہو، وکیل کا کام ہے وہ وکالت کرے۔ مثلا خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بھی وکیل تھے پاناما میں، اور اب وہ عمران خان صاحب کے بھی وکیل ہیں، تو وکیل جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے۔ تو یہ مذہب کارڈ دونوں طرف سے کھیلنا جو ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ کیوں ہوا، کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تنقید ہوئی؟ کیونکہ آپ نے ریاست مدینہ کا اتنا بڑا مینار بنا دیا، اور آپ نے اسلامی فوبیا اور اسلاموفوبیا کے اوپر جو ہے وہ آپ نے عمران خان صاحب کو مسلم امہ کا واحد رہنما اور نجات دہندہ ڈکلیئر کر دیا، لہٰذا یہ سب کچھ تو ہونا تھا۔ میری تنقید جو ہے وہ ذرا اور طرح کی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہرحال وہ جو ٹویٹس تھے وہ اب ڈیلیٹ ہو چکے ہیں، جس میں کہ یہ اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا PTI آفیشل کے پلیٹ فارم سے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ وکیل جو ہے وہ ہائر کیے ہیں۔ اس میں یہ انہوں نے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ڈورتھی اسٹریٹ انٹرنیشنل جو ہے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا، اور یہ جو جیفری رابرٹسن ہے یہ ان کی فرم ہے جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان
پھر انہوں نے کوٹ کیا عمران خان پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی آفیشل ہیز اپوائنٹڈ دی ایمیننٹ ہیومن رائٹس بیرسٹر جعفری رابرٹسن کیسی آف ڈارتھی اسٹریٹ چیمبرز ٹو ایڈوائز اینڈ ریپرزینٹ ہم ان انٹرنیشنل کورٹس ان ریلیشن ٹو ان لافل ڈیٹینشن اینڈ ہیومن رائٹس ابیوزز. اس کے اوپر یہ جو ان کے ہیں آج کل باہر بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے گل صاحب نے اس کے اوپر لکھا جسٹس بندیال صاحب اور ان کی عدالتوں سے مایوسی کے بعد اب کپتان کا مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں لڑا جائے گا. انٹرنیشنل وکلاء کو انگیج کیا گیا ہے. انہوں نے اس کی تصدیق کر دی. اس کے بعد پی ٹی آئی آفیشل نے اسی جو ڈارتھی اسٹریٹ انٹرنیشنل ہے اس کو کوٹ کیا. اچھا میرا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اپوائنٹ کیوں نہیں کیا, میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. میری یہ دلیل بھی نہیں ہے اور میری یہ دلیل ہو بھی نہیں سکتی کہ آپ کسی کو مذہب کی بنیاد کے اوپر کریں. میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں. پی ٹی آئی آفیشل کہتی ہے پی ٹی آئی چیئرمین فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہیز اپوائنٹڈ دیم. سیم ٹویٹ جو کہ ڈارتھی اسٹریٹ انٹرنیشنل نے کیا وہ انہوں نے کیا. پھر انہوں نے اسلام آباد کے مختلف جو رپورٹرز ہیں یا بیٹ رپورٹرز ہیں, میری اطلاع ہے کہ ان کو یہ ان کے آفیشل اس سے بھیجا بھی گیا کہ آپ اس کو جو ہے وہ بھیج دیں. اس کا میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی اس سازش کا تانا بانا کہاں جا کے ملتا ہے. یہ جو تانے بانے سازشوں کے رک نہیں رہے اور یہ سازشیں نہیں رک رہی, اس کا ہم ضرور آپ کے ساتھ اس کے اوپر بتائیں گے کیونکہ ہمیں آپ کو انفارم رکھنا ہے. تو یہ ہوا کہ یہ ٹویٹ آ گئے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر بھی مذہب کارڈ کھیلنے والے بھی بہت سے ہیں. پی ایم ایل این نے اس کو اپنا ایک وہ بنایا, انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹس کیے اور انہوں نے بھی ایگزیکٹلی وہی پالیسی اختیار کی جو کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کرتی ہے, نارملی بھی کرتی ہے اور ویسے بھی کرتی رہی ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کو تو ہر چیز جو ہے, خاص کر کے جو ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں منصور علی خان کے بقول لونڈے لپاڑے, ان کا تو یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اٹھاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ایک ہوا بناتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو پتہ نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا شاید ٹویٹر کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن بہرحال وہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ جو معاملہ تھا اس کو دیکھا گیا اور اس کے بعد پھر یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہونے شروع ہو گئے. اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب پی ٹی آئی جو ہے اس نے ان کے جو مختلف یہاں پہ انفلوئنسرز ہیں, یہاں پہ ان کی جو پہلے ان کی انفلوئنسرز تھیں اب ان کی صحافیوں کی صف میں ان کو شامل کیا گیا ہے. کچھ خواتین و حضرات ہیں جو کہ ان کو لانچ کیا گیا ہے کہ اچھا آپ کون ہوتے ہیں اور فلانا اور ڈھمکا, جیسے ایک پی ٹی آئی کا سٹائل ہے کہ آپ یہ کہیں اور وہ کہیں. بالکل صحیح بات ہے, نہیں کہنا چاہیے, مگر یہ ایک باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے یہ معاملہ بنایا گیا, ایک پورا کیس بلڈ اپ کیا گیا کہ پاکستان کے اندر عدالتوں میں عمران خان صاحب کو انصاف نہیں مل رہا. اور اس کی بنیاد کے اوپر اس شخص کو, میں سلمان رشدی کی بات نہیں کر رہی ہوں, مگر ایک شخص جو کہ مختلف ادوار کے اندر کنٹروورشل قسم کے وہ کرتا رہا ہے, اس کو ہائر کیا گیا, اس کو بنایا گیا. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک بڑی سوچی سمجھی جو اسکیم ہے اس کے تحت, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ ایک واٹرز کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے نا, یہ پانی کو ٹیسٹ کیا گیا, یہ واٹرز کو ٹیسٹ کیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں اس کو یہاں پہ انصاف نہیں ملا تو ہم اس کو عالمی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں, اور یہاں پہ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں ان پہ دباؤ بڑھایا گیا کیونکہ ان کے نزدیک سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا, اور چونکہ سپریم کورٹ ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا. مثلا یہ کہ سپریم کورٹ حالانکہ آؤٹ آف دا وے جا کے کھیل رہا ہے, کھل کے کھیل رہا ہے سپریم کورٹ, لیکن سب نہیں مگر چند لوگ, لیکن اس کے باوجود جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے وہ سپریم کورٹ نے تاحال نہیں کیا کہ مثلا فوری رہائی ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے اور فکس ہو جائے, یہ قانون ختم, وہ قانون ختم, اہم فیصلے, یہ سب چیزیں جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے معاملات جو کچھ ہو وہ پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق ہو, عدالتیں جو ہے وہ کریں. ان کے اوپر یہ کیا گیا, یہ پانی کو چیک کیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف پہ اگر اس طرح کے لوگ جو کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بھی بہت رہے ہیں, ان لوگوں کو اگر ہائر کیا جائے, کیمپین بنائے جائے کہ یہاں پہ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے, پاکستان ایک لا لیس کنٹری ہے, یہاں پر قانون آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. کیونکہ یاد رہے کہ یہ جو ان کا قانون اور آئین ہے وہ 9 اپریل 2021 کے 22 کے بعد بنا ہے,
اس سے پہلے آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، انسانی حقوق کیا تھے، جمہوریت کیا تھی، اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آج پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں تو مجھے کہنے دیجئے بہت سارے عوامل کے ساتھ جو لاسٹ بڑا عمل تھا وہ یہی تبدیلی پروجیکٹ تھا، جس کے بعد آج آئین پاکستان کا فکس ہو چکا ہے، پاکستان کا قانون فکس ہو چکا ہے، اور پاکستان کے جو عدالتیں ہیں وہ عملی طور پر ایک معذرت کے ساتھ بہت ساری عدالتیں جو ہیں وہ بہت سارے ججز بھی کہنا چاہیے ان کے اوپر بہت سے اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے۔ تو یہ میں ایک سوالیہ نشان کے طور پر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ مسلم امہ کے سب سے بڑے رہنما اسلاموفوبیا کے اوپر جو ہے وہ بہترین رہنمائی دینے والے ریاست مدینہ کے پرچار اور اتنے بڑے جو عظیم رہنما ہیں، ان کی جیل کو آج 27 دن ہوئے ہیں۔ 5 اگست کو وہ اریسٹ ہوئے ہیں، اور آج جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 1 ستمبر ہے یا 2 ستمبر ہے جو بھی ہے آج، اس کے اوپر جو ہے 2 ستمبر کے دن تک 27 دن ان کو ہوئے ہیں، مگر ادھر عالمی عدالت انصاف تک کو جو ہے وہ اس تک جایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا یہ پیغام روز بتایا جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی بھی جیل میں رہنے کو تیار ہیں، کیونکہ ان کی جو ہے وہ پوری زندگی حقیقی آزادی کی لڑائی کے لیے ہے۔ ایک طرف یہ پیغام دیا جاتا ہے اور دوسری طرف بیک ڈور بیک چینل جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے، مفاہمت کے لیے، رہائی کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ کوششیں، سازشیں، سب چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ یعنی 27 دن کی جیل، آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کس کس بڑے لیڈر نے کتنی جیل کاٹی ہے۔ ہمارے مطلب آپ دیکھیں تو بہت یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں، آپ ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں، خیر وہ تو پھانسی چڑھ گئے، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، یہ کتنے ہی لوگ ہیں، ایک احسن اقبال، ایک لمبی فہرست ہے جو کہ 1.25 سال، 2 سال، 1.5 سال یہ سب لوگ جو ہے وہ کر کے آئے۔ اور سب سے زیادہ آصف علی زرداری، جنہوں نے پاکستان میں 14 سال قید، تقریباً 14 سال، کچھ لوگ 11.5 کہتے ہیں تو 11.5، 12، 13، لیکن 14 سال وہ خود اپنے منہ سے 14 سال کہتے ہیں، لیکن جو بھی ہے 11 سال سے اوپر اور 14 سال سے کم جو بھی سزا ہے وہ پاکستان میں سب سے طویل کاٹی موجودہ دور کے اندر، یعنی حالیہ ادوار میں آصف علی زرداری صاحب نے۔ اور اس سے پہلے باچا خان، اچھا ولی خان، اچھا عبدالصمد اچکزئی صاحب، جتنے یہ نیشنلسٹ لیڈرز ہیں، جی ایم سید، یہ ان لوگوں کی جیل تو آپ اگر ان کی زندگیاں پڑھیں تو ان کے رہائی کے دن کم جو ہیں وہ بنتے ہیں، جیلوں کے دن زیادہ ان کے بنتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ایک عطا اللہ مینگل صاحب، اکبر بگٹی صاحب، بہت لمبی فہرست ہے جو کہ پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے کے بعد انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ ان کو گرفتاریاں ان کی ہوئیں اور انہوں نے جیل کے اندر کاٹا۔ ان میں سے کسی نے بھی 15 دن کے بعد جو ہے وہ رابطے نہیں کیے کہ آپ یہ رہائی کے لیے یہ کر لیں وہ کر لیں، جو کہ پچھلے 15 دن پہلے کی جو سٹوری ہے، اور 27 دن کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم عالمی عدالت انصاف یا عالمی عدالتوں کا جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ یعنی انٹرنیشنل پریزنر کے طور پر عمران خان صاحب کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ان کو ایک پریزنر آف کانشیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان کے اندر آئین کی عملداری، پاکستان کے اندر جس طرح کا نظام اور جس طرح کے معاشی نظام، معاشی پالیسیاں انہوں نے اختیار کی، آج پاکستان وہ باقیوں کے ساتھ وہ بھی ذمہ دار ہیں، بلکہ ان کی ذمہ داری شاید پچھلے 3.5-4 سال میں زیادہ بنتی ہے اگر دیکھیں موجودہ دور کو اور موجودہ حالات کو۔ تو یہ جو ایک پوری دنیا کے اندر اب ایک چندہ مہم بھی، کیونکہ چندے پہ چلتی ہیں چیزیں ان کی زیادہ، چندہ مہم بھی اور دوسری مہم بھی اب چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک تو ان کے جو پیسے اکٹھے کیے جائیں گے ان کے لیے لیگل ان کی جنگ لڑنے کے لیے، پھر پاکستان کے خلاف مقدمہ ایک پوری دنیا میں بنانے کی کوشش کی جائے گی، ساتھ ساتھ عمران خان صاحب بھی انٹرنیشنل ہیرو بن کے سامنے جو ہے وہ لائے جائیں گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف اور اس کے پیچھے جو بھی ان کا ہے معاملہ وہ کافی زیادہ مضبوط ہے اس معاملے کے اندر، پروپیگنڈا کے اندر تو ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس لیے یہ ایک پوری گیم ہے جو کہ بنائی گئی ہے، اور اس گیم کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ قیدی نمبر 804 کے تحت جو ہے
وہ آگے جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس سازش کے اندر جو ہے بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہرحال سازش کہیے یا اس پلاننگ کو منصوبہ بندی کہہ دیتے ہیں، ہم سازش نہیں کہتے۔ اس منصوبہ بندی کے اندر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو، اور یہ نیشنل یعنی قومی سطح یعنی پاکستان کے اندرون اور بیرون بہت سارے لوگوں کی جو ہے اس کے اندر بات ہو رہی ہے۔ میں اس سے آگے کوئی بھی جملہ نہیں کہنا چاہتی۔ حال ہی میں ایک ملاقات جو ہوئی ہے جو کہ کامران یوسف کی سٹوری ہے، اور یہ بڑی اہم ملاقات ہے جو کہ حال ہی میں ہوئی ہے پارلیمنٹ ایوان صدر کے فلور نمبر 4 کے اوپر، چوتھے فلور کے اوپر، اور اس ملاقات کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف جو ہیں وہ ملے ایوان صدر میں صدر مملکت سے۔ اور یہ جو ملاقات ہے اس کی خبر چونکہ کامران یوسف نے دی ہے، اس لیے میں یہ پورا کریڈٹ ان کو ہی دیتی ہوں۔ ان کے مطابق اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ بہت سارے معاملات زیر بحث آئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اتنی غیر معمولی معاملات کے اندر کہ جب آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ایکٹ کے خلاف ایک ٹویٹ صدر نے کر کے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کو جو بھی پاکستان کی پوزیشن بنائی ہے، جس طرح سے بھی معاملات ہوئے یا تنازع کھڑا کیا، اس کے بعد اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو آگے جو ہے وہ میں صرف اور صرف ایک انالیسس پیش کر سکتی ہوں، اور وہ مختصراً کہ اس ملاقات کے اندر یہ غیر معمولی ملاقات ہوئی ہوگی اور ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ صدر مملکت جو ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ بات کی گئی ہوگی کہ آپ نے جو تنازع کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہوئی ہیں، اور اس میں مختلف چیزوں کے اندر جو بھی معاملات اس وقت ہو رہے ہیں اور آگے ہونے والے ہیں، اس کے اندر ان کو یقینی طور پر جو ہے ان سے پوچھا گیا ہوگا، ان کو بتایا گیا ہوگا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر معلومات ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ 8-10 دن کے بعد یہ ٹویٹ تنازع کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ سامنے آیا ہے، تو اس کے اوپر بات کی گئی ہوگی۔ لیکن یہ یوں غیر معمولی ہے کہ یہ یاد رہے کہ 8 ستمبر کو صدر مملکت جو ہیں ان کی مدت ختم ہو جائے گی، یعنی وہ جائیں گے گھر یا نہیں جائیں گے ایک الگ کہانی ہے، ان کی مدت ختم ہو جائے گی، اور اس دوران جو ہے وہ بہت سارے کچھ فیصلے بھی ہونے ہیں۔ 16 ستمبر کو آپ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی گھر چلے جائیں گے، روانہ ہو جائیں گے۔ اس بیچ میں بہت سارے معاملات ہونے ہیں، تو اس سے پہلے یہ ملاقات ہوئی ہے اور ٹویٹ کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ میرا خیال ہے اتنا ہی مناسب ہوگا بتانا، اس سے زیادہ جو ہے وہ صرف افواہیں ہوں گی، اور اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ خبر نہیں ہوتی۔ ہم تو صرف بٹوین دا لائنز جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس ملاقات کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، اس میں بہت سارے اہم پیغامات جو ہیں وہ دیے گئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت کی طرف سے بھی کچھ پیغامات آئے ہوں۔ قیدی نمبر 804 جو ہیں وہ بہرحال جیل میں ہیں، اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ حال ہی میں کچھ سفیروں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے ادھر سے بھی کچھ ملاقات میں پیغامات آئے ہوں، کوئی بارگیننگ جو ہے اس کی پوزیشن میں چیزوں کو لایا جاتا رہے۔ لیکن اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ صدر صاحب ایک دم پھر سے ریلیونٹ ہو گئے ہیں، ان کی ریلیونس بن گئی ہے۔ تو اب یہ ریلیونس کب تک رہے گی، کیسے رہے گی، میرا خیال ہے یہ بہت اہم ہوں گے اگلے چند دن، اس کے اندر دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ اتنی دیر میں انتظار کیجئے، چونکہ اب 27 دن کی جیل کے بعد یہ سب معاملات ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ابھی چند دن اگر آگے ہو گیا تو کیا معاملات ہوں گے، اور انٹرنیشنلی کتنا جو ہے وہ چائے کے کپ میں طوفان اٹھے گا، یہ اب دیکھنا بھی باقی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے معاملات کو جو ہے وہ یہاں تک اس نہج تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اب عالمی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، اب مختلف جگہوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پاکستان میں انصاف نہیں مل رہا۔ اگر عمران خان صاحب کو بھی انصاف نہیں مل رہا تو ظاہر ہے کہ پھر تو کسی کو بھی نہیں مل سکتا، اور جس طرح سے ان کے لیے انصاف مہیا کیا گیا تھا اور کیا گیا ہے، اور جس طرح سے آج بھی سپریم کورٹ کے اندر معاملات جو چل رہے ہیں جو کہ ہمیں 16 ستمبر تک دیکھنے ہیں، تو بہرحال میرا خیال ہے یہ دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے جو کہ چیف جسٹس کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نے کے بعد۔